بزرگان محترم، گزشتہ جمعہ میں نے رحمان کے خاص بندے کون ہوتے ہیں، رحمان کے خاص بندوں کی صفات کیا ہوتی ہے، ان کی نشانیاں کیا کیا ہوتی ہیں، اس کے تعلق سے میں نے ایک صفت بتائی تھی۔ پہلی صفت اور پہلی نشانی یہ ہوتی ہے جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، اللہ کے مخلص اور پیارے بندے ہوتے ہیں، اللہ کے مقرب اور محبوب بندے ہوتے ہیں، ان کے اندر تواضع ہوتا ہے، عاجزی ہوتی ہے، انکساری ہوتی ہے۔ وہ تکبر نہیں کرتا، اس کے اندر گھمنڈ نہیں ہوتا، غرور نہیں ہوتا۔ وہ اپنی خامیوں پر نظر کرتے ہیں، وہ دوسروں کی عیب جوئی میں نہیں پڑتے، دوسروں کی خامیوں کو تلاش کرنے میں نہیں رہتے۔ اس کی نظر اپنی عیب پر ہوتی ہے، اپنی خامی پر ہوتی ہے۔ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، قرآن کہتا ہے کہ جس چیز کا تمہیں علم نہ ہو اس کے پیچھے مت پڑا کرو۔ اپنے اندر دیکھو، اپنے گریبان کو جھانک کر دیکھو، اپنی کمی کو دیکھو، اپنی کوتاہی کو دیکھو کہ میں کتنا بڑا گناہگار ہوں، میں کتنا بڑا خطا کار ہوں، اور میرا کیا مقام ہے اللہ کے یہاں، میرا کیا حشر ہوگا، پتہ نہیں آخری وقت میں ایمان بھی نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا، قبر میں کیا ہوگا، آخرت میں کیا ہوگا۔ اپنی فکر کرنی چاہیے۔ تو جو آدمی اپنی کوتاہیوں پر نظر رکھتا ہے، اپنی غلطیوں پر نظر رکھتا ہے، وہ دوسروں کی غلطیوں کو نہیں ڈھونڈا کرتا، وہ دوسروں کے پیچھے نہیں پڑا کرتا۔ جو غیبت کرتا ہے، کسی مسلمان بھائی کی پیٹھ کے پیچھے اس کی برائی بیان کرتا ہے، تو جو برسوں محنت سے کمائی ہوئی نیکیوں کو وہ برباد کر دیتا ہے۔ ہم کو پتہ بھی نہیں چلتا، اور غیبت کرنے کی ہماری عادت ہماری نیکیوں کو آگ کی طرح جلا دیتی ہے، بھسم کر دیتی ہے، اور بالکل زیرو کر دیتی ہے، ختم کر دیتی ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الغیبت اشد من الزنا، کہ غیبت زنا سے بھی بدترین گناہ ہے۔ زنا بھی بہت بڑا گناہ، اتنا بڑا گناہ ہے۔ حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یزنی الزانی حین یزنی وهو مؤمن، زانی جب زنا کرتا ہے تو اس کا ایمان اس کے پاس نہیں رہتا۔ زنا کرتے ہوئے زانی کا ایمان رخصت ہو جاتا ہے، اتنا بڑا گناہ ہے زنا۔ لیکن اس زنا سے بھی بڑا گناہ ہے کسی کی غیبت کرنا، اپنے مسلمان بھائی کی پیٹھ پیچھے اس کی برائی بیان کرنا۔ کیونکہ زانی اگر توبہ کر لے تو اس کا گناہ معاف ہو جائے گا، غیبت کرنے والا صرف توبہ کرنے سے اس کا گناہ معاف نہیں ہوگا، اس کی نیکیاں جو برباد ہوئی ہیں وہ اس کو واپس نہیں مل سکتی، بلکہ جب تک کہ جس کی اس نے غیبت کی ہے، جس کی اس نے اس کی پیٹھ پیچھے برائی کی ہے، جب تک اس سے جا کر یہ معافی نہ مانگ لے، معاف نہ کرا لے، اس وقت تک وہ گناہ معاف ہے۔ اس لیے غیبت یہ زنا سے بھی بدترین ہے۔ تو میرے بھائیوں، جب ہم کسی کی طرف ایک انگلی اٹھاتے ہیں تو 3 انگلی ہمارے طرف اشارہ کرتی ہے کہ پہلے خود کو دیکھو، اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھو کہ تم کہاں ہو، تمہاری کیا حالت ہے، اور تم کس پانی میں رہنے والے ہو۔ اپنی کمیوں پر نظر کرو، اپنی خامیوں پر نظر کرو۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستو، جس کو اپنی عیب پر، اپنی برائی پر، اپنے گناہ پر، اپنی خامی اور کوتاہی پر نظر رہے گی جس کی، وہ کبھی بھی اس کے اندر تکبر نہیں آئے گا، غرور اور گھمنڈ نہیں آئے گا، اور کبھی بھی وہ کسی کی برائی نہیں کرے گا، کسی کی برائی کے پیچھے نہیں پڑے گا۔ پہلی صفت یہ ہے کہ وہ تواضع اختیار کرتے ہیں، عاجزی اور انکساری کو پسند کرتے ہیں، تواضع اور عاجزی کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں۔